بہت سال پہلے مشرق کے ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک انصاف پسند مگر سخت گیر بادشاہ سلطان مراد حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری اور دانشمندی کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہتا تھا: کون سب سے زیادہ خالص ہے، سونا یا انسان؟ ایک دن اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا، جو کوئی بھی سب سے خالص سونا لے کر آئے گا، میں اسے اپنی سلطنت کا وزیر بنا دوں گا۔ یہ سنتے ہی شہر کے سونار، تاجر اور خزانے کے محافظ سب دور پڑے، ہر کوئی سب سے خالص سونا تلاش کرنے میں لگ گیا۔ لیکن 3 آدمی سب سے زیادہ پرجوش تھے: ایک خوب سونار جو اپنے ہنر پر ناز کرتا تھا، 2 حماد تاجر جو چالاکی اور فریب سے دولت کماتا تھا، 3 کرین فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر وہ بھی امتحان میں شامل ہونے کا خواہش مند تھا۔ یہ تینوں خالص سونے کی تلاش میں نکل پڑے، مگر ان میں سے کون کامیاب ہوگا؟ سلطان مراد کے اعلان کے بعد سب سے پہلے خوب سونار اپنی دکان پر پہنچا۔ وہ پورے شہر میں سب سے مشہور سونار تھا، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے زیورات دور دور تک مشہور تھے۔ اگر کوئی سب سے خالص سونا بادشاہ کے دربار میں لے جا سکتا ہے تو وہ میں ہوں، خوب نے فخر سے کہا۔ سونار کی تیاری: خوب نے اپنی دکان میں سب سے مہنگا سونا نکالا اور اسے پگلانے لگا تاکہ وہ اسے مزید خالص بنا سکے۔ اس نے اپنی بھٹی کو تیز کیا، دھات کو گرم کیا اور ہر اس میل کو جلا دیا جو سونے میں شامل تھا۔ چند دنوں بعد اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا بے داغ خالص سونے کا ٹکڑا موجود تھا۔ وہ فخریہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہی دنیا کا سب سے خالص سونا ہے۔ دربار میں پیشی: خوب سونار بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اپنی پیشکش کرتے ہوئے کہا: سلطان معظم، یہ ہے سب سے خالص سونا جو میرے فن اور مہارت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے سونے کا ٹکڑا اٹھایا، اسے غور سے دیکھا اور اپنے خاص ماہر کو بلایا جو سونے کو پرکھنے میں مہارت رکھتا تھا۔ ماہر نے سونے کو چمکایا، اس پر کیمیکل لگائے اور آخر میں اعلان کیا: یہ 99.5% خالص ہے، مگر یہ ابھی بھی مکمل خالص نہیں۔ یہ سن کر دربار میں حیرت کی لہر دور گئی۔ خوب کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ میں نے اپنی پوری مہارت لگا دی، پھر بھی یہ خالص نہیں، وہ بڑھ آیا۔ سلطان مسکرا کر بولا: خوب، تمہارا سونا قیمتی ضرور ہے مگر خالص نہیں، دیکھتے ہیں اگلا امیدوار کیا لے کر آتا ہے۔ خوب خاموشی سے دربار سے نکل آیا۔ اب امتحان کا اگلا مرحلہ تھا۔ خوب سونار کی ناکامی کے بعد دوسرا امیدوار حماد تاجر تھا۔ وہ ایک مالدار شخص تھا جو ہمیشہ چالاکی اور دھوکہ دہی سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ چیز جیسی دکھائی دیتی ہے لوگ اسے ویسا ہی مان لیتے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ خوب کا سونا بھی مکمل خالص ثابت نہیں ہوا تو وہ ہنسا اور بولا: میں بادشاہ کو سونا نہیں، سونے کا دھوکہ دوں گا۔ تاجر کی چالاکی: حماد کے پاس ایک جعلی خالص سونے کا ٹکڑا تھا جو اصل سونے کی طرح چمکتا تھا، مگر حقیقت میں اس میں کچھ دیگر دیتی ملی ہوئی تھی تاکہ وہ زیادہ وزنی اور خوبصورت لگے۔ بادشاہ کو اصل اور نقل میں فرق نہیں معلوم ہوگا، بس مجھے اعتماد سے بات کرنی ہوگی، حماد نے سوچا۔ دربار میں پیشی: حماد تاجر پوری شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے نوکر تھے جو اس کے لیے قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھکا اور بولا: سلطان معظم، یہ دنیا کا سب سے خالص سونا ہے جس کی چمک اور پاکیزگی کسی اور کے پاس نہیں۔ بادشاہ نے سونے کو دیکھا، واقعی وہ بہت چمکدار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے دربار میں موجود لوگ متاثر ہو گئے، مگر بادشاہ نے خاموشی سے اپنے ماہن دھات کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی جانچ کرے۔ تاجر کی حقیقت کھل گئے۔ ماہن دھات نے سونے پر مخصوص کیمیکل لگایا اور ایک تجربہ کیا۔ جیسے ہی وہ عمل مکمل ہوا، سونے کی کچھ چمک مدھم پڑ گئی اور اندر چھپی ہوئی دھات ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ مکمل خالص سونا نہیں بلکہ اس میں دیگر دھاتیں شامل کی گئی ہیں تاکہ یہ زیادہ وزنی اور قیمتی لگے۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئے۔ حماد تاجر کا چہرہ فیکا ہو گیا: یہ دھوکہ تھا، تم نے ہمیں فریب دینے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ حماد کانپتے ہوئے بولا: بادشاہ سلامت، میں بس اپنی چالاکی آزمانا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دی۔ سلطان نے اسے دربار سے نکلوا دیا اور بولا: دھوکہ ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے، خالص ہونے کے لیے صرف چمک کافی نہیں، اصل خوبی اندر سے ہونی چاہیے۔ اب سب کی نظریں آخری امیدوار پر تھی۔ اب صرف ایک آدمی باقی تھا، کریم فقیر۔ وہ نہ کوئی سونار تھا نہ کوئی تاجر، بلکہ ایک عام آدمی جو دن بھر محنت کرتا تھا۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ فقیر کیا لے کر آئے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے خوب سونار کا سونا خالص ثابت نہ ہو سکا، پھر حماد تاجر کی چالاکی بے نقاب ہو گئی۔ اب سب کی نظریں کریم فقیر پر تھی جو ننگے پاؤں سادہ کپڑوں میں بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان مراد نے حیرانی سے پوچھا: تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی خزانہ آسونا نہیں۔
کریم فقیر مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت اپنے سب سے خالص سونا لانے کا حکم دیا تھا اور میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ فقیر کی پیشکش یہ کہہ کر کریم نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں صرف ایک چھوٹا سا مٹی سے اٹا ہوا سونے کا ذرہ تھا۔ گربار میں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ یہ فقیر مذاق کر رہا ہے، یہ کیسے سب سے خالص سونا ہو سکتا ہے؟ مگر سلطان نے فقیر کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، کریم تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خالص سونا ہے؟ کریم نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ہاں بادشاہ سلامت، کیونکہ یہ وہ سونا ہے جو قدرت نے زمین میں چھپا رکھا تھا، اس پر کسی انسان کے ہاتھ کا کوئی عمل نہیں، اسے کسی بھٹی میں نہیں تپاوا گیا، اس میں کوئی ملوٹ نہیں، یہ جیسا تھا ویسا ہی اب کے سامنے ہے، حقیقی خالص چیز کیا ہے؟ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان مراد نے سوچتے ہوئے سونے کے اس چھوٹے ذرے کو اٹھایا، پھر بلند آواز میں کہا، سونا صرف تب خالص ہوتا ہے جب اسے کسی نے بدلا نہ ہو، جب وہ اپنی اصل حالت میں ہو۔ پھر اس نے درویش سے پوچھا جو ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیا واقعی یہ سب سے خالص سونا ہے؟ درویش مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سونا خالص ضرور ہے، مگر کیا یہ سب سے قیمتی چیز ہے؟ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسان میں کون سی چیز سب سے خالص ہوتی ہے؟ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص سوچ میں پڑ گیا۔ کریم فقیر کے پیش کردہ سونے کے چھوٹے ذروی نے دربار میں سب کو حیران کر دیا تھا۔ بادشاہ سلطان مراد نے غور سے اس ذروی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ سونا سب سے خالص ہے تو کیا یہ سب سے قیمتی بھی ہے؟ یہ سوال دربار میں گونج اٹھا۔ کچھ لوگ سر ہلانے لگے، کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ درویش جو ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، آخر کار بولا، بادشاہ سلامت، اپنے سب سے خالص سونا تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اپنے کبھی نہیں پوچھا کہ سب سے خالص چیز کیا ہے، حقیقی خالص چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سونا ہی دنیا میں سب سے خالص چیز نہیں؟ درویش مسکرایا اور بولا، نہیں بادشاہ معظم، دنیا کی سب سے خالص چیز دل کی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو انسان سب کچھ کھو کر بھی قیمتی ہوتا ہے، اور اگر نیت میں ملوٹ ہو تو بادشاہ ہو کر بھی بے قیمت ہوتا۔ یہ سن کر دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ خود بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ کا اپنا انتین سلطان مراد نے اپنی انگوٹھی اتاری، جس میں قیمتی خالص سونے کا نگینہ جڑا ہوا تھا، اور اسے روشنی میں غور سے دیکھا۔ وہ سالوں سے اس انگوٹھی کو اپنے اقتدار کی علامت سمجھتا آیا تھا، مگر آج وہ سوچ رہا تھا، اگر دل کی نیت سب سے خالص چیز ہے تو کیا میرا دل واقعی خالص ہے؟ کیا میں اپنی سلطنت انصاف اور ایمانداری سے چلا رہا ہوں؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ صرف ظاہری چمک دمک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے وہی شخص منتخب کرنا چاہیے جس کی نیت سب سے خالص ہو۔ آخر کار اس نے نظر اٹھائی اور تینوں امیدواروں کو دیکھا۔ خوب سنار جس نے پوری محنت سے سب سے بہترین سونا تیار کیا تھا، حماد تاجر جس نے چالاکی سے بادشاہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، کریم فقیر جس نے سب سے عام مگر سب سے خالص سونا پیش کیا تھا۔ اب بادشاہ کو فیصلہ کرنا تھا۔ سلطان مراد دربار میں خاموشی سے کھڑا تھا، سب لوگ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ تینوں امیدوار یعقوب سنار، حماد تاجر اور کریم فقیر آنکھوں میں امید لیے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ سلطان نے اپنی انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں کہا، سب سے قیمتی چیز سونا نہیں بلکہ سچائی اور خالص نیت ہے۔ یعقوب سنار نے اپنی مہارت دکھائی، مگر اس کا سونا پھر بھی مکمل خالص نہ تھا۔ حماد تاجر نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور دھوکہ ہمیشہ بے نقاب ہوتا ہے۔ کریم فقیر نے سچ پیش کیا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کریم فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے نہ صرف خالص سونا پیش کیا بلکہ تمہاری نیت بھی خالص تھی۔ میں تمہیں اپنی سلطنت میں وزیر نہیں بنوں گا، کیونکہ تمہیں اقتدار کی ضرورت نہیں، مگر میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو کسی بھی وزیر سے زیادہ قیم کی حقیقی انعام۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ خوب سنار کو شاہی سنار مقرر کیا جائے، تاکہ وہ اپنی مہارت سے مزید بہتر سنا بنائے۔ حماد تاجر کو بازار سے بے دخل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ کریم فقیر کو سلطنت کے سب سے معزز مہمان کا درجہ دیا جائے، تاکہ لوگ سیکھ سکیں کہ سچائی اور ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ درویش کی آخری بات۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بادشاہ معظم، اپنے آج سونا نہیں بلکہ انسانوں کو پرکھا ہے، اور یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ یاد رکھیں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر سونا قیمتی نہیں ہوتا۔